میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی. شوہر جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا. اس کے بچے نے کہا پاپا بال بہت بڑے ہو گئے ہیں آپ کے. باپ بولا ہاں بیٹا حجامت ہونے والی ہے. کچھ ہی دور کھڑی بیوی نے تنزیہ طور پر کہا ہاں واقعی آپ کی حجامت ہونے والی ہے. بیوی اپنے شوہر کو اتنا سمجھتی ہے جیسے میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر کی لکھائی کو. میری بیگم کی معصومیت کی انتہا چیک کرو. روزانہ وزن چیک کرتی ہے. 68 کلو کے قریب رہتا ہے. جیسے ہی چشمہ لگا کر دیکھا 88 کلو نظر آیا. چلا کر بولی ہائے اللہ صرف چشمے کا وزن 20 کلو. لمبے چوڑے سردار نے ایک چھوٹے قد والی عورت سے شادی کر لی. اس کے دوست نے پوچھا یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ سردار بولا یار مصیبت جتنی چھوٹی ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے. ڈاکٹر مریض کو نسخہ دیتے ہوئے بولا یہ دوا پابندی سے استعمال کریں اور بڑی سے بڑی مصیبت کو بھولنے کی کوشش کریں. مریض گھبرا کر بولا ڈاکٹر صاحب آہستہ بولیں وہ مصیبت باہر ہی بیٹھی ہے. شادی کی پہلی رات نئے نویلی دلہن شرم کے مارے بہت کم بول رہی تھی. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں تمہیں بہت خوبصورت تحفہ دوں گا اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں آئے گی. آپ کچھ بولو. بیوی بولی جی بہت شکریہ میرے سرتاج. اور اب شادی کے 2 سال ہونے والے ہیں. شوہر بیوی سے کہتا ہے مجھ سے بڑے تحفہ لے لو لیکن خدا کے لیے اپنی بکواس بند رکھو. قدم وہیں رک جاتے ہیں جب کوئی کہہ دے رکو چائے بن رہی ہے پی کر جانا. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں وہاں سب ہوں گے یار مزہ آئے گا. دوسرے کہتے ہیں سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا. سنا ہے لڑکیوں پر نظر رکھنے والا بوڑھا آدمی ذرا دیر سے ہی بوڑھا ہوتا ہے کیونکہ ہر حسینہ کو دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے. اس سے دل کی تمام شریانیں کھلی رہتی ہیں. آج کل رشتے کروانے والیاں بڑے فخر سے آ کر بتاتی ہیں کہ لڑکے کی ماں نہیں. تاریخ گواہ ہے کہ کپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیے. ارینج میرج کے بعد دیکھا گیا ہے کہ دلہا دلہن کی فرینڈ لسٹ میں ہی تھا اور وہ اسے رپلائی بھی نہیں دیتی تھی. 10 سال بعد اس کے نمبر پر میسج کیا کیسی ہو؟ آگے سے جواب آیا امی کی شادی ہو چکی ہے انکل آپ بھی شادی کر لیں. وہ پوچھنے لگے تسی کون لوگ ہو؟ میں نے بھی سینہ تان کر کہہ دیا ویلے لوگ کوئی تکلیف؟ بیوی اٹھ جاؤ شونا صبح ہو گئی ہے. شوہر آنکھ نہیں کھل رہی کچھ ایسا کہو کہ آنکھ کھل جائے. بیوی بولی رات بھر جس ماں سے بات کر رہے تھے وہ میری دوسری آئی ڈی ہے. یہ سنتے شوہر کی آنکھ فوراً کھلی. ایک مکھی بہت کمزور حالت میں ڈاکٹر کے پاس آئی. جانوروں کا ڈاکٹر کیا ہوا تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو. مکھی میں غلطی سے ایک میمن کے چائے کے کپ میں گر گئی تھی اس نے مجھے چوس کر ایسا کر دیا ہے جناب. باس ورکر سے ایک شیشہ لے کر آؤ جس میں مجھے میرا چہرہ دکھائی دے. ورکر باس نہیں ملا. میں سب دکانوں پہ گیا لیکن سب میں میرا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا. یار مجھے اس بات پر بہت سخت حیرت ہوتی ہے کہ مرغی کے انڈے میں سے بچے کیسے نکل آتے ہیں. دوسرا دوست بولا یار مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ بچہ اس کے اندر گھستا کیسے ہے. پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک نیا افسر آیا اور پہلے ہی دن اس نے اپنے سیکرٹری کو ڈانٹتے ہوئے کہا کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ میں احمق ہوں؟ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا نہیں سر ہرگز نہیں. ساروں کو تو پہلے ہی پتا ہے مجھے تو ابھی پتا چلا ہے. پہلا شیخ دوسرے شیخ دکاندار سے یہ تم نے بہنگا ملازم کیوں رکھا ہوا ہے؟ شیخ دکاندار اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرنا چاہے گا تو اس چور کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ بہنگا آدمی کس طرف دیکھ رہا ہے. ایک بھولے لڑکے کو اس کی ماں نے کہا کہ اپنے سسرال جا رہے ہو تو سسرال میں ذرا بڑھا چڑھا کر باتیں کرنا اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. وہ سسرال گیا تو ساس نے پوچھا تم بس پر آئے ہو یا گاڑی پر؟ وہ بولا میں تو جہاز میں آیا ہوں. پھر سسر نے پوچھا بیٹا لسی پیو گے یا دودھ؟ داماد نے کہا میں تو ملک شیک پیوں گا. اتنے میں لڑکے کو چھینک آ گئی تو سالی نے کہا ارے بھیا آپ کو تو زکام ہو گیا ہے. اس پر وہ جلدی سے بولا نہیں مجھے تو کینسر بھی ہے. بعض اوقات ہم حد کر دیتے ہیں
خود کو دیکھتے ہیں اور رد کر دیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں سب سے زیادہ سیریس کب ہوتی ہیں اور پیڑے پیڑے منہ کس وقت بناتی ہیں؟ جی نہیں جناب، آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ سیلفیاں لیتے وقت نہیں، آئی لائنر لگاتے وقت۔ میں نے بہت ساری دعوتوں سے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، جب بھی کہیں تمیز سے کھاتا ہوں بھوکا واپس آتا ہوں۔ میری والدہ محترمہ کے مطابق میری زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سب لیٹ اٹھنے کی وجہ سے ہیں۔ میں نے اردو زبان پر تحقیق کی اور نتیجہ نکالا کہ اڑیل سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا۔ پھر ایک لاہوری لڑکی کو ریلوے اسٹیشن کہتے سنا۔ وہ میری تحقیق کی موت کا دن تھا جناب۔ سائنس کہتی ہے کہ پانی ابالنے سے جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن جراثیموں کی لاشیں تو پانی میں ہی رہ جاتی ہیں۔ بیوقوف ہے یہ سائنس بھی۔ انگریز الف بے پے کو A to Z کہتے ہیں، ہم ان کو پاگل اور وہ ہمیں میڈ کہتے ہیں۔ جیتی جاگتی امی کو ممی اور زندہ باپ کو ڈیڈ کہتے ہیں، اور تو اور سمندر کے کنارے کو بیچ کہتے ہیں۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائے کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں، مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ میریج دا گیریج میں خوش آمدید۔ رشتے کے لیے 1 دبائیں، منگنی کے لیے 2 دبائیں، شادی کے لیے 3 دبائیں اور اپنی پسند کی شادی کے لیے امی کے پاؤں دبائیں اور دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا گلا دبائیں۔ میریج دا گیریج میں کال کرنے کا شکریہ۔ رشتہ داروں کو تنخواہ کم بتاؤں تو عزت ہی نہیں کرتے، اور اگر زیادہ بتاؤں تو پیسے ادھار مانگ لیتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ عزت بچائے یا پیسے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کے لیے ایک طوطا خریدنے کے لیے ایک دکان پر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں 3 طوطے ہیں۔ اس نے دکاندار سے پوچھا کہ دائیں طرف والے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار نے کہا 1 لاکھ روپے۔ آدمی بولا کہ اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ دکاندار نے آگے سے جواب دیا کہ یہ کمپیوٹر آپریٹ کرنا جانتا ہے۔ اسی طرح آدمی نے دوسرے طوطے کی قیمت پوچھی تو دکاندار نے بتایا یہ ہے 3 لاکھ روپے کا۔ آدمی نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ آدمی نے کہا ایک تو یہ انگلش بولتا ہے، دوسرا یہ پروگرامنگ بھی جانتا ہے۔ آدمی نے کہا واہ، اچھا یہ تیسرے طوطے کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار بولا صرف 5 لاکھ۔ آدمی نے کہا واہ، اتنی زیادہ قیمت، اچھا بھائی اس میں کیا خوبی ہے؟ دکاندار نے جواب دیا اس میں خوبی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے کہ یہ کام کچھ کرتا نہیں ہے اور باقی دونوں طوطے اس کو اپنا باس کہتے ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اکٹھے کھانا کھاتے وقت کبھی بھی پانی کے کولر کے پاس مت بیٹھنا۔ اس نے کہا تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا جتنا تم کرتی ہو۔ وہ بولی کمینے تو بھی ٹائم پاس کر رہا ہے۔ جو شاہین ماں باپ سے 25 سال میں سیدھے نہیں ہوتے، شادی کے بعد اقبال کی بلبل انہیں 1 مہینے میں سیدھا کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی لڑکی یہ کہے کہ میرے بال کمر تک آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کے بال لمبے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود 4 فٹ کی ہو۔ بھائی سچ پوچھو تو شادی کرنے کے بعد اندازہ ہوا ہے زندگی انجوائے کرنے کے صرف 2 طریقے ہیں، سنگل رہو اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو بھی سنگل رکھو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی بیوی یا گرل فرینڈ کو پیٹرول پمپ کے باہر اتار دیتے ہیں، کیونکہ پمپ پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگ لگانے والی چیزیں پمپ سے دور رکھیں۔ سرسری ذکر کیا تھا عشق میں مر جانے کا، اب اسے ضد ہے کہ تم مر کے دکھاؤ ہم۔ اس شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر نے ضرورت سے زیادہ ہی لمبی پھینکی ہے اور اب بیچارہ پھنس گیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ڈاکٹر مریض سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مریض ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ ڈاکٹر سگریٹ پیتے ہو؟ مریض بولا ہاں لیکن گولڈ لیف ہی منہ آنا۔ بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نظارہ چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔
آخر جب شوہر سے رہا نہیں گیا تو اس نے کہہ دیا ایک بار اپنے منہ پر بھی کپڑا مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔